نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق پارہ نمبر 20 کا خلاصہ قدرت باری تعالیٰ کے دلائل سے مشرکین کی تردید۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کر کے مشرکین کی تردید فرما رہے ہیں، کیونکہ مشرکین کہتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر انتظام کا کام، جو چلانے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسروں کو، یعنی دوسرے جو ان کے معبود بنائے ہوئے تھے ان کو سونپ دیا ہے اللہ نے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی یہ کام بارش برسائے گا، کوئی کچھ کھیتی اگائے گا، ایسے ان کی سوچ تھی، تو ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے، یہ وہ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کائنات میں مختلف قسم کی رنگ رنگلیاں ہے نا، یعنی سبزیاں، باغات۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ متحرک زمین، جو زمین حرکت کرتی تھی، اس پر اللہ رب العزت نے پہاڑ کو جیسے کیلوں کی مانند اس کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین ہلے نہ۔ اس میں خوشخبری دینے والی ہوائیاں چلائی ہے نا، دو سمندر کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے جس سے میٹھا پانی، خرا پانی ملتے نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ بے قرار آدمی کی پکار پر اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ اللہ کا ہی کام ہی ہے۔ ابتداءً پیدا کر کے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، آسمان و زمین سے روزی دینا، یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کرتے ہیں، تو عبادت کے لائق اور مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تسلی دی ہے اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت سے کفار نہ مانتے تھے تو غم زدہ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے فرمایا ہے پیغمبر ان کو سنانا آپ کے ذمے ہے، آپ سنا سکتے ہیں لیکن منوانا جو ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان کے نہ ماننے پر آپ رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ جس طرح قبروں میں آپ کسی مردے کو سنا دیں تو اس کے سننے کا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا ہے نا، قبر میں مردہ سنے گا اور کچھ اس کو فائدہ نہیں ملے گا اگر سنتا ہے تو۔ اسی طرح اگر زندہ کافر جو انسان ہے وہ بات سنے اور قبول نہ کرے تو یہ بھی کیا ہے، بے فائدہ ہے، جیسے اس مردے کی مانند۔ اس آیت میں زندہ کافر کو مردے اور بہروں کو ہے نا، بہروں کے ساتھ عدم اتفاق، یعنی کیا ہے، بغیر کسی فائدے کے تشبیہ دی گئی ہے، ان کے مثل بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بات ثابت کرنا کہ مردے سنتے نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مردے سنتے نہیں یہ بات ہم ثابت نہیں کرتے، اور جو بعض لوگ کہتے ہیں تو ان کی بات بھی غلط ہے۔ مردے اپنی قبر میں ہیں، اللہ جو جس کو سناتے ہیں وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمائے کہ قیامت کی علامات ہے نا کہ دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا زمین سے جو انسانوں سے بات کرے گا، اس کے بارے میں ہے کہ فرمایا اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آئے گا یعنی قیامت، تو ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گی یعنی قیامت، ہاں، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ آخری علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عجیب مخلوق ہے نا، ایک عجیب الخلقت جانور کو زمین سے پیدا فرمائیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا۔ آگے سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص میں کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور آپ کی رسالت یعنی آپ کو جو رسالت ملی، آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر ہونے والے اعتراضات جو مشرکین کفار اعتراض کرتے تھے تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 43 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بالکل
بالکل ابتدائی حالات واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ فرعون کو کسی نجومی نے کہا تھا، نجومی یعنی جو چاند کی پوجا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو ستاروں کی پوجا کرنے والے وہ اپنے انداز سے جسے فال کھولنا ہوتا ہے، بھوشیوانی کرنا جسے کہتے ہیں نا، کل کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں، تو یہ ہے نا کسی نجومی نے فرعون کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، اسی لیے فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل، لڑکا پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل، لڑکیوں کو باقی رکھتے تھے، وہ لڑکی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اب آگے ہے کہ ام موسیٰ کی طرف پیغام خداوندی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کیا پیغام دیا کہ ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلاتی رہنا، جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو ایک دریا میں ڈال دینا۔ دریا میں کس طرح ڈالیں گے کہ ایک بکسا جیسا ہوگا اس میں اندر ڈال دینا۔ تو ہم اس بچے کو، اللہ فرما رہے ہم اس بچے کو تمہارے پاس ضرور تاکید کے ساتھ فرما رہے ضرور پہنچائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں پلے گا، موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ کے پاس ہی پلے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، یہ قتل نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچے میں ڈالے، تو یہاں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ سمندر میں جب بچے کو ڈالا گیا تو اگر ایک بکسے میں بند ہوتا ہے جو بکسا کہ بھائی پانی میں ڈوبے نہ، کہ ذرا سا بھی اگر پانی اس کے اندر آئے گا تو بکسا پانی سے بھر جائے گا اور پھر کیا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، تو اسی طرح بچہ بھی ڈوب جائے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی، ہے نا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی، اور دوسری یہ چیز ہو گئی کہ اگر وہ بکسا کھلا ہوتا ہے، کوئی کھلی ٹوکری ہوتی ہے جیسا، اس میں اگر ڈالے وہ تھوڑا بہت ہیلے تو اس میں بھی پانی آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے اگر بکسا بند کر کے ڈال دیتے ہیں تو سانس نہیں لے پائیں گا، ہے نا، سانس نہ لینے کی وجہ سے بھی انا للہ ہوتا ہے، اور کھلا رکھے تو اس میں پانی جانے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس سے بھی مشکل ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے کس طریقے سے اپنی قدرت دیکھے ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا، وہاں سے بچ کے، ہے نا، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، بچ گئے ہو، اور اپنے جو اللہ کا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون ہے اس کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی، یعنی وہیں پہ ان کے پاس گئے۔ پہلے بات تو ان کے یہاں قتل نہیں ہوئے ان کے ذریعے سے، ہے نا، کہ ان کی فرعون کی بیوی نے ان کو اٹھایا اور فرعون سے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو قتل نہ کرے، ہاں، کہ یہ بچہ ہم ہے، اس کو ہم اپنا بچے کی مانند لیتے ہیں اور یہ آگے یہ ہم کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کے دل کو دیکھو کیسے نرم کر دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، تو فرعون کے دل میں جو بیوی نے انہوں نے بات ڈالی، تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا شوہر بیوی کی بات نہیں مانتے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی بیوی کی بات مانا تھا، اسی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، وہاں قتل نہیں ہوا، پھر وہ آگے واقعہ ہے دودھ پلانے کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے پھر انہیں اپنی والدہ کے پاس ہی بھیجا، کیونکہ ان پہ اور تمام عورتوں کا دودھ حرام ہو گیا تھا الا ان کی والدہ کا، بس خالی اپنی والدہ کا ہی دودھ پیتے تھے وہ۔ تو اسی طرح پھر وہ اپنی والدہ کے گھر میں ہی پلے بڑھے۔ آگے پھر ہے کہ کتبی کا قتل، موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تھے پھر فرعون کے پاس رہنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بندے، ایک جو بنی اسرائیل کا بندہ اور ایک فرعون کی قوم کا بندہ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے میں کیا ہو گیا، انہوں نے ایک مکہ مار دیا، ایک پنچ مار دیا، کس کو، جو قبطی تھا، فرعون کی قوم کا تھا۔ تو جیسا اس کو مارا وہ مر گیا۔ اب وہ مر گیا تو لوگوں کے لیے ان کی قوم میں کیا تھا، فرعون کی قوم میں کہ قتل کیا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہو گیا جیسے ان کی نظروں میں، تو ان کو قتل ہی کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات کھل کے نہیں آئی تھی، لیکن پھر اگلے دن کیا ہوا، پھر وہی بندہ جو بنی اسرائیل کا تھا وہ پھر اور دوسرے بندے سے لڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر سمجھانے، جب پہلے تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی تیرا کیا یہی کام ہے، تو یہی لڑتا جھگڑتا رہتا ہے؟ تو وہ بندہ پلٹ گیا، اور پلٹ کے کیسا کہنے لگا اپنی بات کو گھما کے کہ جیسے آپ نے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی قتل کر دے اس طریقے سے؟
بات ڈال دیا۔ تو جو فرعون کے وہاں آدمی جو اس کے سپاہی وغیرہ کھڑے تھے تو وہ لوگ کو پتہ چل گیا کہ ہاں جو قبطی کو کل قتل کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں مارا ہے۔ تو اب یہ بات پھر فرعون کے دربار میں چلی گئی۔ اب فرعون کے پاس جب گئی تو پھر اب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا حکم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے تو گرفتار کیا جائے۔ تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے نا چلے گئے چھوڑ کے، جیسے مصر چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ کیونکہ فرعون کی جو دربار تھا اس میں ایک اچھا بندہ تھا، ان کا موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ آپ یہاں سے چلے جائے کیونکہ فرعون کی جو سپاہی ہے وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں رکے، قیام کیے۔ وہ آگے کس سے آئے ہیں کہ مدین کی طرف جب انہوں نے روانگی کی تو اس خیر خواہی کے کہنے پر آپ علیہ السلام مدین میں جو شعیب علیہ السلام رہتے تھے وہاں گئے۔ وہاں جا کر دیکھا انہوں نے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جو ہے بزرگ ہے، بڑی عمر کے ہے، اور وہ جیسے کہ ان کی جگہ ہم آئے ہیں بکریوں کو پانی پلانے، اب یہ لوگ ہیں ہے نا آدمی لوگ آئے تو ہم ان کے بیچ میں جا کے نہیں پلا سکتے، یہ ہٹ جائیں گے تو ہم پلائیں گے۔ تو وہاں پاس میں ایک دوسرا کنواں تھا، بہت بڑا وزندار پتھر رکھا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے الحمدللہ اللہ نے جو ان کو قوت دی اس کی وجہ سے انہوں نے وہ پتھر ہٹایا اور کنویں کا منہ کھولا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر بعد میں وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ میرے حق میں جو خیر ہے مجھے عطا فرمانا۔ تو اب فرعون سے تو بچ کے آ گئے، اب یہاں ایک الگ ملک ہے نا، ایک نئی جگہ ہے۔ تو فرعون سے بچنے کے بعد جب مدین آ گئے تو مدین میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھی انہوں نے کیا کیا، وہاں ان کے ابا کے یہاں گئے اور ان سے کہا کہ ابا یہ بندہ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ بندہ بڑا امین ہے اور قوی بھی ہے، امانت دار ہے۔ کس لیے امانت دار ہے اور قوی کس لیے ہے کہ دیکھیں امانت دار اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگے مطلب چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیچھے آئیے، لڑکیاں جو عورتیں تھیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، کیونکہ چلنے میں کیا ہے نا، اب ہم جیسے آگے چلتے اور اگر عورت آگے چلے تو ہماری نظریں ان پہ پڑتی ہے نا، تو ہمارے کو ہماری نظریں جھکانے کا حکم ہے۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیچھے رہنے کا کہا اور خود آگے بڑھے، خود آگے چلے، جیسے کہ آپ مجھے پیچھے سے راستہ بتائے کہ دائیں جانا ہے، بائیں چلنا ہے، سیدھے چلنا ہے، وہ حساب سے وہ چلے۔ تو اس لیے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، اس لیے وہ کیا ہے امانت دار ہے کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ دوسری بات قوی اس لیے تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا پتھر ہٹایا اور لڑکیوں کو جو لڑکیاں نے جو بکریاں لائی تھی ان کو پانی وغیرہ پلایا۔ تو شعیب علیہ السلام تو اللہ کے نبی، اب ان کو اللہ کی طرف سے جو بات پتہ چلتی ہے ایک نبی کو، تو شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا ماشاءاللہ۔ تو ان کے سامنے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ بتایا فرعون سے کس طریقے سے بچ کر آئے کہہ کے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک، آپ بہت اچھا کام کیا، آپ وہاں سے جو یہاں آ گئے۔ اب شعیب علیہ السلام نے ان کے آگے ایک بات رکھی کہ آپ کے لیے میری 2 بچیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بچیوں میں سے کسی ایک سے آپ نکاح کرو اور 8 سال میری خدمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرتے ہو تو یہ 2 سال تمہاری طرف سے جیسے ایک احسان ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ جو وعدہ تھا، جو عقد تھا، یہ پورا ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ان کی خدمت کی اور وہاں ان کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ شادی ہوئی، اور جو بھی آگے ایک فیملی لائف گزرتی ہے ان کی گزری۔ بعد میں جب ان کا جو وعدہ تھا 10 سال کا، 10 سال پورے ہوئے، 10 سال پورے ہونے لگے تو موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپسی کا ارادہ کر کے نکلنے لگے۔ اب شعیب علیہ السلام ان کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے تو آ گئے۔ اب جب آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہیں، اب ان کی بیوی جو تھے ان کے گھر والے وہ حاملہ بھی تھے، سرد موسم تھا اور آج کی زمانے کی طرح بلڈنگز گھر نہیں تھے، پہاڑی کھلا علاقہ، تو بہت کافی ٹھنڈ ہوتی تھی۔ تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو مدین سے نکل کر مصر کی طرف آ رہے تھے وہاں پر ان کو
ایک آگ جیسے دکھائی دی، کوہ طور جو پہاڑ ہم کہتے ہیں وہاں پر ان کو آگ جیسی دکھائی دی۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھا ہے، ایک کام کرو آپ یہیں انتظار کرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، یا تو پھر اس آگ کے ذریعے میں راستے کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ کیونکہ آگ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آگ سیکنے کے لیے، تو ان سے راستے کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کو آواز دی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تم اپنے جوتے نکال دو۔ دیکھیں، جوتے نکالو کہ تم پاک وادی میں ہو، وادی طویٰ۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے نکالے۔ اب جو اس وقت اللہ سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی، وہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور معجزات عطا کیے، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جا کر، جو بڑا سرکش ہو گیا تھا، بڑی یعنی برے کام کرنے لگ گیا تھا، تو اللہ نے اس کو دعوت دینے کا کہا کہ جا کر فرعون کو دعوت دو تاکہ وہ مان جائے۔ آگے اسی طریقے سے خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلائل ہیں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاہدین۔ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور جس مقام پر یہ واقعہ کوہ طور کے مغربی جانب تورات کا ہے نا، جو ان کی کتابیں دیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا، عرصہ دراز یعنی ایک لمبی مدت تک، کافی وقت تک مدین میں رہنا، پھر واپسی پر ان کو نبوت کا ملنا، یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہے، موجود نہیں تھے، لیکن آپ پھر بھی من وعن تفصیلی کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمائے۔ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ آپ کو وحی الہی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ وحی الہی جو قرآن کی آیت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بتا دیا گیا، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کیونکہ نبی پر ہی وحی آتی ہے نا۔ پھر آگے ہے دوہرا اجر، دوہرا یعنی ڈبل، دو گنا۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو پہلے اپنے نبیوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو اتری ہے اس پر ایمان لائے، ان اہل کتاب کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے تورات، زبور جو ان کی کتابیں اس پر بھی ایمان لائے، اس پر مومن بن کر رہے، اللہ کی خالص عبادت کی، اور پھر ان پہ لکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے، تو انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ دین موسیٰ اور دین عیسیٰ ہے نا، موسوی اور عیسوی کہیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کیا ہے نا۔ کیونکہ آج کے طور پہ جیسے ہم کہیں گے جو یہودی ہے، نصرانی، عیسائی ہے، اب وہ اپنے مذہب پہ ہیں ہوتے ہوئے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا وہ یہ خاتم الانبیاء ہے، تو انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا اور پھر اسلام کو اپنایا، تو ایسے لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور پھر اپنے لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سن کر صبر کیا، کیونکہ ایک بندہ جب مذہب کو تبدیل کرتا ہے، اپنے مذہب سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے خود اپنے رشتہ دار اس کو برا کہتے ہیں، ایسی ویسی باتیں کہیں گے، تو وہ ان باتوں پر صبر کرتے، اس پر اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے ہے کہ مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھے، ہے نا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ہیں، تو کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ان کو کلمہ پڑھے تو ان کو کیا ہو جائے گا، ہدایت پا جائیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی، وہ ہدایت دینے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے نا۔ کیونکہ آخری وقت میں ان کا دل تھا ابو طالب کا، لیکن آس پاس میں جب ہوتا ہے نا آخری وقت ہوتا ہے تو مشرکین کھڑے ہو گئے تھے، تو اب یہ کہنا ان کو کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا آخری وقت میں، اس حساب سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، نہیں تو انہوں نے اسلام کی بہت مدد کی، ابو طالب نے اسلام کی بہت مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ قارون کا قصہ اور انجام۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بعض روایت میں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس مال اتنا زیادہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو تھی، اتنی ساری چابیاں تھی کہ ان کو اٹھاتے تھے، اٹھانے کے لیے کافی بڑی جماعت لگتی تھی، اتنی ساری چابیاں تھی، اتنی بڑی چابیاں، اتنی وزندار تھی۔ یہ فرعون کا خاص آدمی تھا اور بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے نگران مقرر تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے تسلط سے نکل آئے تھے تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ آیا تھا۔ اسے اپنے سامان اور مال و جائیداد پر بہت ناز تھا۔ یہ اونٹوں پر مال لاد کر نکلتا اور فخر و تکبر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے اپنے فن سے مال کمایا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا، ہے نا، کیونکہ دیکھیں اس نے کیا کہا، اپنے فن سے میں پن آ گیا اس کے اندر، اور اللہ رب العزت کو یہ میں پن پسند نہیں ہے۔ ارے کہنا ہے کہ ہم کو اللہ نے دیا ہے، جو مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، میں نے میری قابلیت سے کیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی بندہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، میں نے کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، بھائی اگر ذری سی یہ جو ہمارے دماغ میں نسیں ہیں اتنی ساری، اگر ذری سی اس میں کچھ فالٹ آ جائے، ہاں، تو کیا ہو جائے گا، بندہ پاگل ہو جائے گا، یا اس کو پیرالائز ہو جائے گا، ہے نا، اس کی باڈی کام کرنا چھوڑ دیں گی، زبان نہیں کام کریں گی، تو کیا کام کریں گا، کیسا کمائیں گا؟ جو نظام ہماری زندگی کا ہے، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، اللہ کا اس پہ شکر کرنا ہے۔ جو کما رہے ہم وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آگے کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے۔ جب مقام جوفا پر پہنچے، جو مدینہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے، اس وقت مکہ مکرمہ کے راستے پر نظر پڑتی تو بیت اللہ اور وطن یاد آیا، ہے نا، وطن یاد آیا کہ دور سے، کیونکہ پہلے پہاڑیاں تھی اور کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، اور جب بیچ میں پہاڑیوں سے دور ایک کوئی اونچی جگہ جاتے ہیں تو وہاں سے بیت اللہ نظر آتا، اور آپ کو آپ کا ملک، آپ کا وطن جو ہے یاد آتا۔ اسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن نازل کیا ہے، آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وہ اللہ آپ کو مکہ دوبارہ لائیں گے۔ تو دیکھیں اسی طریقے سے فتح مکہ جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، فتح مکہ ہوئی کہ مکہ میں کامیابی حاصل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور وعدہ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتح بن کر اپنے آبائی وطن میں، یعنی اپنے باپ دادا کے وطن میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور یوں وعدہ خداوندی کا، جو اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ آگے ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اس سورت میں مکڑی کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔
یہ صورت مکی ہے، تو دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ سابقہ اقوام یعنی جو پچھلی قومیں گزری ہے ان کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیں یہ واقعات سنیں پڑھیں، اس سے آپ کو تسلی ملے گی کہ اہل ایمان پر پہلے آزمائش آتی ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی مکہ میں گزری، آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کتنا صبر کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، تو اسی طرح اہل ایمان پر آزمائشیں آتی ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ والدین کی پھر آگے ہے کہ والدین کی اطاعت ہے نا، اطاعت گزاری، ان کی خدمت گزاری، فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے فرما برداری کے لیے معتدل اصول بیان کیا گیا ہے۔ اگر مومن پر کسی جگہ میں دین پر چلنا اور عمل کرنا، دین اسلام پر چلنا اور عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر کے اس علاقے کو چھوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ پہلے مکہ میں تکلیفیں آئی تو ہجرت کا حکم ملا تھا، حبشہ کی طرف گئے تھے، ہے نا، تو اس طریقے سے پھر حبشہ کے بعد مدینہ گئے، تو ہجرت کرو، اگر اپنے ملک میں تکلیف ہو رہی ہے تو چھوڑ دو، وہ ملک چھوڑ کے دوسری جگہ جاؤ جہاں پر آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کا ملک ہے بول کے ہم وہیں رہ گئے، بس گئے، نہیں، تکلیفیں دین اسلام کے لیے جو اٹھانا ہے ٹھیک ہے اٹھائے، اگر وہاں آسانی نہیں ہے تو آپ دوسری جگہ جا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی زمین وسیع ہے، بڑی ہے۔ آگے مومنوں پر آزمائش کا ذکر ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات مسلمانوں پر بہت پریشانی کے اوقات ہوتے تھے، بہت ستایا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کی دعا فرمائیں۔ مسلمان کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے، یہاں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تمہارے لیے تیار فرما کر رکھی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے، لہٰذا تکلیفیں آئیں گی لیکن وہ عارضی ہے، ہمیشہ کی تکلیفیں نہیں ہے، کچھ دن کی ہے، کچھ وقت کی ہے، کچھ لمحوں کی ہے، اس دنیا کی ہے، لیکن ختم ہونی ہے، وہ عارضی ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، ٹھیک ہے نا، بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گی، اللہ فرما رہے، لہٰذا تسلی رکھو، صبر سے کام لو، اپنی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز فرمائیں گے، یعنی فرق کریں گے کہ کون سچا ہے آزمائش میں اور کون جھوٹا ہے نا، تو یہ اللہ دیکھیں گے، اللہ جاننا چاہتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ آزماتے ہیں بندے کو، کون اس بات پر سچا اترتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے، کون پلٹ جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سے رہو، ان کی خدمت کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے والدین میں سے والدین جو شرک کرتے ہیں یا ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے نا کہ اسلام کیا ہے، اور وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو بھی شرک کرنے کو کہتے ہیں، تو آپ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہو گیا، تو اس معاملے میں ان کی بات نہ مانیں، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، آپ اپنا مذہب دین اسلام پر قائم رہے، ان کی بات نہ مانیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، کہ بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ کر واپس کفر اختیار کرو، دیکھو جاہل لوگ، اگر قیامت کے دن
مواخذہ ہو تو ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے نہیں، مواخذہ یعنی پوچھ تاچھ ہوگی تو ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس آیت میں کفار کی اس جو فضول پیشی تھی، جو لغو یعنی بیکار کی باتیں تھی، اس پر بھی پوری تردید کی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تحقیق یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر، فلبیسا انہوں نے ان کی درمیان رہے کتنے 1000 سال میں 50 کم، صرف انہوں نے دعوت کی کام کی ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے، اپنی قوم کو دعوت دی ہے، تو دیکھو کتنی لمبی عمر تھی ان کی، اور 950 سال خالی تبلیغ کی ہے۔ اور جب ان کی تبلیغ سے لوگ بات نہیں مانتے تھے بات، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ نے پھر طوفان بھیجا۔ طوفان کے ذریعے وہ کیا ہو گئے، سارے ہلاک ہو گئے، سمندر میں وہ پانی میں غرق ہو گئے، اور اس طریقے سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر آگے ہے کہ سابقہ امتوں کا انجام، جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان سابقہ امتوں کا انجام ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی باتیں نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین کی مثال دی ہے کہ مشرک کی مثال دی کہ جس طرح مکڑی جالا تن کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے کہ ہے نا، بھروسہ کرتی ہے نا، مکڑی ایک جالا بناتی ہے اور اس پر بھروسہ کرتی ہے کہ بھائی یہ اس کا گھر بنا ہے، مضبوط ہے۔ ہاں، اسی طرح مشرک بھی حقیقی خداوند قدوس کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلہ کو اپنا رکھوالا بنا لیتے ہیں۔ جس طرح مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح معبودان باطلہ بھی بے بس اور لاچار ہوتے ہیں، ہے نا۔ جو بت ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، وہ کچھ کام کے نہیں ہیں، ان کو خود انسانوں نے بنایا ہے، انسانوں کی وہ کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ انسان اگر ان کو ایک مار دے یا ان سے ایک مکھی یا مچھر کچھ ان سے چھین لے جائے، ان کے ناک پر بیٹھے، وہ کچھ نہیں کسی کا کر سکتے۔ اتنی سی مکھی کا بھلا نہیں مار کے نہیں بھگا سکتے، تو لوگوں کا کیا بھلا کریں گے۔ تو لیکن یہ مشرک جو ہے وہ ان معبودان باطلہ پر، وہ پتلوں پر، بتوں پر ایسا بھروسہ رکھ کے بیٹھے جیسے وہ ان کے پالن ہارا ہے، وہ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح مکڑی دھوکے میں رہتی ہے کہ اس کا گھر ہمیشہ رہے گا، اس طریقے سے یہ مشرک بھی دھوکے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، پارہ نمبر 20 کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔